الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. وقال الله سبحانه وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سارے حضرات مل کے ادب کے ساتھ
بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. کہتا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی. خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، ہر سال کی طرح اس سال بھی حاضری اللہ کے کرم سے آپ حضرات کی دعاؤں اور محبت کے نتیجے کے تحت ہوئی ہے. جامع مسجد حاضہ کے خطیب صاحب حضرت مولانا محمد اشرف صاحب، بھائی محمد امتیاز صاحب برادرم، من جملہ تمام مسجد کے نمازی، انتظامیہ حاضہ، مؤذن صاحب، آپ حضرات کی محبتیں دوبارہ پھر یہاں کھینچ کے لائی ہیں. ریلوے کا نظام درم بھرم ہے، زندگی کے بجٹ کا نظام درم بھرم ہے، گھر کے دسترخوان کا نظام دھرم بھرم ہے، گاڑیاں اپنی وقت پہ نہیں، نوکری پیشہ حضرات وقت پر اپنی ڈیوٹی پر نہیں جاتے، گھر کے اندر جو وقت مقرر ہے کھانے کا اس پہ روٹی نہیں ملتی. میں کیوں اپنی تقریر ٹائم پہ ختم کروں بھائی؟ مجھے بھی تو 10-15 منٹ زیادہ چاہیے ہوں گے نا. اور اللہ کرے میرے 10 سے 15 منٹ سے اگر کسی کو ناگواری گزرے، اسے گھر سے بیوی اتنی جھڑکیاں دے اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے. تو بھائی میں تو اتنی دور سے آیا، خطیبوں کا شاہانہ مزاج ہوتا ہے، ادھر سے سنی ادھر سے نکال دی. جب تک میرا رب بلائے گا میں بولتا رہوں گا، اور جب تک اللہ آپ کو سنانا چاہے گا آپ سنتے رہیں گے. کوئی طاقت ہے ہی نہیں جو سنانے سے بات رکھے سوائے میرے رب کے. تو آپ حضرات مجھے جتنی دیر بولوں گا خوشی خوشی قبول کرو گے؟ پھر کرو قبول کرو گے؟ پھر کرو قبول کرو گے؟ تو یہ تو نکاح ہو گیا آپ کا میرا. میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جب سندھ کا دورہ ہو 1 دن کا 2 دن کا تو یہاں سے آپ حضرات سے ملاقات کر کے جاؤ. لالچ یہ بھی نہیں کہ مجھے میرے مدرسے کا چندہ دو گے، وہ تو پہلے نیمبو کی طرح میں نچوڑ لیا جاتا ہوں. رہی صحیح کا کسر میرا مقدر الحمدللہ پورے پاک. اور یہ بھی نہیں مجھے تقریر کا شوق ہو، اللہ نے مجھے یہ ملکہ دے دیا، کرم نوازی ہوئی مالک کی، وگرنہ آپ میری چال
میرا وجود، میرا اٹھنا بیٹھنا، میں تو پانی کا گلاس نہیں پکڑ سکتا، اس کا گرم نہ ہوتا، مجھے بازاروں میں ریڑھی لگانی پڑ جاتی، میرا حال کیا ہوتا؟ یہ تو قرآن کے صدقے اس نے اپنا رحم فرمایا کہ اللہ پاک بیٹھے بٹھائے اچھے سے اچھا کھلا رہا ہے۔ گھر میں منتیں کرنی پڑتی ہیں، آج میری مرضی کی ڈش پکاؤ، وہ کہتی نا پاپا گرمی بڑی ہے، سردی میں سوچیں گے۔ یا لوگ ہاتھ جوڑ جوڑ کے پوچھتے ہیں کیا کھائیں گے، کیسا کھائیں گے، میٹھا کھائیں گے، نمکین کھائیں گے۔ گھر میں کہو نا نمک زیادہ ہو گیا، کہتی کل ماں سے پکوا لینا۔ بہنوں کی ہاتھ کی کھاتا ہے، اس وقت تو تجھے نہیں پتا، روٹی کے کنارے کچے موٹے، میری میں تجھے مین میں نظر آتی ہے، چل پھر کل سے ہوٹل سے کھائیو اور آٹا میری ساتھ لے کے آئیو، تجھے پتا لگ جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ کاش اگر مستورات کا عورتوں کا انتظام ہوتا، میں اس پر آپ کو لے کے آتا۔ زیادہ سے زیادہ کیا کرے گی؟ تمہیں پتا ہے جو کام ہم کر رہی ہیں تمہیں کرنا پڑ جائے؟ یقین کرو، سوتے بازی کر لو، روٹی پکا لیا کرو، جھاڑو دے لیا کرو، ٹریکٹر کی چابی ان کے حوالے کر دو، فروٹ کی ریڑھی ان کے حوالے کر دو، پتہ لگ جائے گا، ایک دن میں چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ یہ مرد مظلوم سارا دن کتنی محنت کر کے کتنے دھکے کھا کے روزانہ کی روزی روٹی گھر میں لے کے آتا ہے۔ اور صرف ان عورتوں کا قصور کوئی نہیں، غلطی ہماری بھی ہے۔ ہم نے جو انہیں ہرے باغ دکھائے تھے نا شادی کی پہلی رات، اور یوں کہا تھا جانو تیرے لیے آسمان سے تارے توڑ کے لاؤں گا، جسم میں کمزوری اتنی ہے کہ درخت سے آم نہیں توڑا جاتا، یہ ستارے توڑنے چلے۔ یہ رجسٹرار بیٹھے ہیں، نکاح خواہ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو جو قرآن کریم نکاح کے موقع پہ پڑھا جاتا ہے، پروردگار عالم ان آیتوں میں اپنے بندوں سے کیا مطالبہ کر رہا ہے؟ چنانچہ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ یہ جو تم لکھواتے ہو نا 1,00,000 روپے حق مہر، 10,000 مؤجل باقی غیر مؤجل، 10 نہیں دیے جاتے، 90 کیوں لکھواتے ہو بھائی؟ فرمایا جب ایسا موقع آیا کرے تو بات سیدھی سادی کا کرو۔ جو شریعت نے مقدار حق مہر کی رکھ دی، نہ اپنے لوگوں کے سامنے کراؤ، برادری کے سامنے نہ چوڑے ہو کے پھرو۔ 3,500 روپے 5,000 روپے حق مہر کا جو تعین کر دیا، کم سے کم دینے پہ آؤ۔ آپ مکان دے سکتے ہو، کوٹھی بنگلہ دے سکتے ہو، شریعت اس کو آپ کو منع نہیں کرتی۔ اسی لیے بڑے کہتے ہیں چادر دیکھ کے پاؤں پھیلایا کرتے ہیں، چادر سے پیر باہر نکال لیں گے تو پریشانی ہوگی۔ آج ہمارے گھروں میں رونا، آج ہمارے گھروں میں پریشانی کہ ہم نے چادر سے پیر باہر پھیلائے۔ یہ جتنے حضرات میرے سامنے اپنے چہروں پہ سفید رنگ کی داڑھی لے کے بیٹھے ہیں، ایمانداری سے پوچھو تمہاری 14ویں کلاس کام نہیں کرتی، جو ان کا تجربہ تمہیں کام کر کے دکھائے گا۔ اپنے بڑوں کے پاس بیٹھا کرو، ان سے سوجھ بوجھ لیا کرو۔ ان کی بینائی کمزور ہو گئی، قوت سماعت کمزور ہو گئی، حافظہ کمزور ہو گیا، لیکن ان کا تجربہ بھی بڑا لا۔ یقین جانو بڑوں کی صحبت لیا کرو، دانا لوگوں کے پاس بیٹھا کرو، زندگی میں کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھو گے۔ میں نوجوانوں کی بات نہیں کرتا، مجھے بڑوں سے بڑا گلا۔ دادا جی بھی موبائل میں لگا ہوا ہے، دادی سامنے بیٹھی ہے 50 سال سے جس سے پیار کی پنگیں پائی ہیں، آج موبائل سامنے آ گیا، دادی سے میرا عزیزو اس کا چہرہ بھی برداشت کوئی نہیں۔ جب تم موبائل کے حوالے ہو جاؤ گے، رب ذوالجلال کی قسم ہے تمہاری اولاد کو تمہارے دیدار سے، تمہارے چہرے کی سارت سے کوئی سروکار نہیں۔ تاجر حضرات بیٹھے ہو، دکاندار بیٹھے ہو، ملازم پیشہ حضرات بیٹھے ہو، میری بات پلے باندھ لو، عقل کام آئے گی، میری بات اپنی عقل کے ساتھ باندھ لو۔ اور دوستو اپنے موبائل کی فیس بک کی، اپنے موبائل کا واٹس ایپ اپنی اولاد اپنی بچیوں
شادیوں کے سامنے نہ چلا، موبائل کی اسکرین کے سامنے تیری آنکھوں کی حیا چلی جاتی ہے، سامنے والی بیٹی جو بیٹھی ہے تیرے اس کام کو دیکھ کر اس کی غیرت اڑ جایا کرتی ہے۔ آپ نے اس کا مشاہدہ کیا ہوگا، بچوں کو گیم نہ کھیل، ڈرامے نہ دیکھ، وہ کہے گا بابا جان آپ کر رہے ہو، ہمیں منع کر رہے ہو، بتاؤ بابا جان کے پاس اور کون سے الفاظ ہیں؟ دکانداروں ملازم پیسہ حضرات جتنے ہیں، دکان پر جو چاہے کر لو، گھر آنے کے بعد اللہ غنی کاروبار کا نمبر بند، جو لوگوں کو دوستوں کو نمبر دے رکھا ہے وہ بند ہے۔ غیرت والے لوگ اپنے دروازے کی چوکھٹ نہیں دکھایا کرتے تھے۔ آج عدالتوں میں چلے جاؤ، اللہ اکبر، وکیلوں کے چیمبر میں، عدالتوں میں وکیلوں کے کمرے کی میز پہ فائلیں پڑی ہوئی ہیں، 100 فائلوں میں سے 95% تمہیں کیس ایسے نظر آئیں گے یا لڑکا طلاق دینے کو تیار ہے یا لڑکی طلاق مانگنے کو تیار ہے۔ جہاں 4 دوست بیٹھیں گے، ڈبوں پہ بیٹھیں گے، سنوکر پہ بیٹھیں گے، چائے کی جگہ دکان پہ بیٹھیں گے، کسی چاول چھولے والی ریہڑی پہ بیٹھیں گے، فوراً شکوہ شروع ہو جائے گا، یار تیری بھابی نے ناک میں دم دے رکھا ہے، مجھے ایمانداری سے بتاؤ تیری گھر والی سے تیرے یار کو کیا سروکار؟ باہر والا تو باہر منہ مارنے کے مشورے دے گا، یوں ہی کہے گا اسے منہ نہ لگایا کر، یوں ہی کہے گا تیرے پاس پیسے کی کمی ہے، جہاں جائے کلیجہ ٹھنڈا کر لیا کر، دوسری شادی کر کے لے آ۔ اللہ اکبر، بے وقوفوں کے پاس بیٹھو گے، ان مشوروں کے علاوہ تمہارے پاس اور کوئی تمہیں مشورہ نہیں دے گا۔ دانا لوگوں کے پاس بیٹھو، کم سے کم میرے عزیزو وہ گھر اجاڑنے کی بات نہیں کریں گے، وہ یہی کہیں گے برداشت کرو، آنے والا کل آج والے دن سے بڑا بہتر ہوگا۔ کبھی اپنے گھر کا راگ باہر جا کے نہ گایا کرو اور جا کے نہ کہا کرو آج مجھے یہ پریشانی لاحق ہو گئی، گھر میں بچی نے یوں کر دیا، بیٹے نے یوں کر دیا۔ رب اکبر کی قسم ہے تمہارے گھر میں مصلی موجود ہے، جب تم گھر والوں سے اور گھر کے حالات سے پریشان ہو جاؤ، وضو کر کے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے مصلی پہ بیٹھ کے رونا شروع کر دو۔ بچہ روئے ماں باپ کو رحم آتا ہے اور بندہ رونے لگ جائے خالق کائنات کو پیار آ جاتا ہے۔ تمہارے پاس تو پروردگار عالم کا پیارا نبی قبولیت کا اتنا بڑا ہتھیار حاجت کے نفل لے کے گیا، فرمایا بندے پہاڑوں جتنا اونچا مسئلہ کیوں نہ ہو، 2 رکعت کی مار ہے، 2 سجدے کرنا تیرا کام، تیرے پہاڑوں جتنے مسئلوں کو حل کر دینا پروردگار عالم کا کام ہے۔ کبھی کسی کے سامنے بیٹھ کے گھر کے گلے نہ کرو، مجھے ایمانداری سے بتلاؤ، اگر اپنے بچوں کے، اگر اپنے ماں باپ کے، اگر اپنی گھر والی کے گلے پار کرو گے تمہاری عزت کا بھرم ٹوٹ جائے گا، تمہاری عزت کا بھرم نہیں رہے گا۔ ہاں یہ ایسے پیچیدہ مسائل ہیں، ایسے مسئلے ہیں، یہ اللہ کے سامنے بیٹھ کے رویا کرو۔ رب اکبر کی قسم ہے ازواجی زندگی، گھریلو زندگی میں اللہ کے سوا اور کوئی پیار نہیں دیا کرتا ہے۔ یہ خصوصاً نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں اور بڑوں کے اندر بھی مرض آیا ہوا ہے۔ 10 بچوں کی ماں سے کہتے ہیں جب سے گھر میں آئی ناک میں دم کر رکھا ہے، یہ 10 بچے کیا بیت المال سے آئے؟ خبردار ایسے جملے آپ میرے لیے معزز باعث تکریم ہو، ایسے جملے زبان سے مت نکالیے کہ آنے والی نسل تمہارے بڑوں کی قدر کرنا چھوڑ دے۔ اپنے گھر کے گلوں کو، اپنے گھر کے شکووں کو۔ وقت کا بادشاہ اپنے مکان، اپنے محل کی چھت پہ چڑھا،
فیروز وزیر ہے، اس کی چھت پر، وزیر کی چھت پہ اس کی بیوی کچھ کام کر رہی تھی، بادشاہ کی بدنگاہی پڑی، دل میں میل آ گیا، اللہ اکبر، اپنی رعایا سے پوچھنے لگا یہ مکان کس کا اور یہ عورت کون ہے؟ کہ تیرا وزیر فیروز، یہ اس کی بیوی ہے۔ محل کی سیڑھیوں سے نیچے اتر آیا، اپنے وزیر فیروز کو بلایا، کہنے لگا تیرے سے ایک کام پڑ گیا، یہ خط فلانے ملک کے بادشاہ کے پاس لے جا اور اس سے جواب جب تک نہ ملے تو واپس نہ آئیو۔ وزیر کہنے لگا جو آپ کا حکم ہے۔ خط لے کے اپنے گھر گیا، تکیے کے نیچے رکھ دیا، بیوی سے کہنے لگا سمال کی تیاری کر دے، اللہ اکبر، میں نے دیس جانا ہے، پردیس جانا ہے۔ بیوی نے کپڑا لتا زادرا سفر کا تیار کر دیا۔ اگلے دن فیروز نکل گیا، خط لے جانا بھول گیا۔ بادشاہ کو وقت بادشاہ کو پتہ لگا میرا وزیر چلا گیا، فوراً وزیر کے دروازے پر آیا اور کنڈی بجائی، اور وزیر زادی کہنے لگی کون ہے؟ کہ تیرا مالک آیا۔ علی جا آپ کا خادم تو آپ کے کام گیا، کہ اس سے کام نہیں تیرے سے کام ہے۔ اجی کیا کام ہے؟ دروازہ کھولیے۔ اللہ اکبر، نوکر زادی تھی، دروازہ کھول دیا نوکرانی نے۔ بادشاہ مسیری پہ آ کے بیٹھا، کہنے لگا میں تیرے گھر مہمان بن کے آیا، میں تیرے سے مہمان نوازی چاہتا ہوں۔ حیا والی پاک دامن عورتیں اللہ اکبر شوہر کے یاروں کے لیے بیٹھک نہیں کھولنا کرتی، بلکہ دروازے پہ کھڑی ہو کے کہہ دیتی ہیں تو ٹھیک ہے میرے گھر والے کا یار ہے، اگر میں تجھے چہرہ دکھاؤں تو جتنا بھی میرے گھر والے کا قریبی ہو میرے لیے غیر ہے، اگر میں تجھے چہرہ دکھاؤں تیری بدنگاہی میرے چہرے پہ پڑے گی، میری عزت بچے یا نہ بچے نبی کی شریعت پر دھبا آ جائے گا۔ اگر شوہر کہے نا بیوی سے کہ چل یاروں کی پارٹی میں چل اور ننگے سر ہے، خبردار، شریعت کہتی ہے فوراً منع کر دے، یہ نافرمانی نہیں ہے، یہ ادب ہے۔ بادشاہ کے گھر وزیر بادشاہ آیا، نوکرانی سے کہنے لگا مہمان نوازی کے لیے آیا ہوں، مجھے پتا تو منع نہیں کرے گی۔ نوکرانی کہنے لگی بادشاہ دو باتیں کہو پھر جو چاہے تو کر لیو۔ انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے یہ بات، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے۔ کیا سنا؟ شیر کتنا بھی بھوکا ہو جائے کبھی مردار کا شکار نہیں کرتا۔ دوسری بات ہم نے اپنے بڑوں سے سنی، مالک کتنا بھی بھوکا ہو اپنے کتے کے برتن میں نہیں کھاتا ہے۔ بادشاہ کی غیرت جاگ گئی، اتنا شرمندہ ہوا، اٹھ کے چل دیا، چلنے میں جوتیاں بھی پہننا بھول گیا۔ ادھر وزیر دوسرے ملک میں جا رہا تھا، خط لے کے جا رہا تھا، دوسری ریاست میں جا رہا تھا، اسے خیال ہوا خط تو میں بھول گیا۔ اچانک گھر کی طرف لوٹا، کمرے میں آیا، سرانے کے نیچے خط نکالنے لگا، گھٹنے جب زمین پہ ٹیکے، مشاری کے نیچے بادشاہ کی جوتیاں نظر آئی، چیخ مار کے رونے لگا، بیوی سے ہوں آئی کچھ نہ کیا، خاموشی سے چلا گیا۔ بادشاہ کی چٹھی دے کے وہاں سے لے کے واپس آیا، بادشاہ نے تحفے طائف اور 7 پیسے دے دیے، پیسے لے کے بازار آیا، بیوی کا کپڑا لتا خریدا، گھر آیا کہ اتنا سامان کہاں سے آیا؟ بادشاہ کا کام پورا کر کے آیا، اس نے پیسے دیے، تیرے لیے کپڑے لتے لے کے آیا، ان کو پہن، آج تجھے تیرے ماں باپ کے ساتھ ملا کے لاتا ہوں۔ بیوی تیار ہو گئی، تیار ہو کے اپنے میکے چلی گئی، شوہر چھوڑ آیا، ایک مہینہ پلٹ کے خبر نہ لی، میکے والوں کو گھر والوں کو خیال ہوا ہمارا داماد ہمارا بھنویا ایسا نہیں ہے، وہ تو ایک دن نہیں چھوڑتا تھا، مہینہ ہو گیا پلٹ کے خبر نہ لی۔ 2 سال لڑکی کے بھائی آئے اور آ کے اپنے بہنوئی سے کہنے لگے کوئی ناراضگی ہو گئی تو اپنی بہن کی طرف سے ہم معافی مانگتے ہیں۔ یہاں کوئی سالہ بہنوئی سے معافی مانگے گا؟ گولی کی نالی کی نوٹ میں بات کرتے ہیں، ادب ختم ہو گیا نا۔ انہوں نے کہا مہینہ ہو گیا سرکار پلٹ کے خبر نہیں لی، کہنے لگے کوئی بات نہیں آج نہیں کل آ جائے، کہ نہیں ابھی چلو کا بھی تو جاتا کوئی نہیں۔
کہ تیری شکایت قاضی سے جا کے کرتے ہیں، ہماری بہن کی کوئی غلطی بتا، اگر ہے کوئی نہیں دوسرا چھوڑ کے تھوڑے چلے جاتے ہیں۔ قاضی صاحب اس وقت بادشاہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، یہ دونوں شہزادے پہنچ گئے اور جا کے لے قاضی صاحب تیرے پاس ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ کیوں کہتے قاضی صاحب یہ ہمارا بہنوئی ہے، ہماری بہن 1 مہینے سے گھر میں بیٹھی ہے، سمجھ نہیں آتی، تو یہ مسجد کے اندر اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ مسجد میں کوئی نہ فلانے کی بہن جو ہے گھر بیٹھی ہے، لوگ 4 کہیں گے ہاں ہاں اس میں کوئی غلطی ہوگی، 4 کہیں گے داماد ان کا ایسا ہے، تو گلے شکوے جب باہر ہوئے تو اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا تو پیٹ کسی اور کا نہیں، اپنے ننگا نظر آئے گا نا بھائی۔ دادا لوگ تھے، عقل مند لوگ تھے، معاملات بھی کیا کرتے تھے، عزت بھی بچایا کرتے تھے۔ اب وہ بھائی قاضی صاحب سے کہنے لگے قاضی صاحب ایک مسئلہ لے کے آئے کیا؟ کہ ہم نے اس آدمی کے حوالے اپنا ایک باغ کیا، ہرا بھرا تھا، درخت سرسبز و شاداب تھے، اس باغ کے درخت پھل بھی دے رہے تھے، باغ میں کنواں بھی تھا، کنویں کا پانی بڑا میٹھا تھا، اس مالی نے باغ سنبھالنے کا وعدہ کیا، بڑا سا باغ سنبھالا، وہاں کے پھل کھائے، وہاں کے کنویں کا پانی پیا، اچانک پتہ نہیں مالی کو